میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کرپٹو ٹریڈنگ کی ریالٹی۔ کرپٹو ٹریڈنگ میں آپ جتنا بھی پیسہ لے کے آئیں گے آپ نے برباد ہونا ہے۔ اگر یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو شاید آپ کا کچھ نہ کچھ یہاں پہ بچ جائے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ یہاں پہ 3 کروڑ لے کے آئیں، 2 کروڑ لے کے آئیں، 1 لاکھ لے کے آئیں، آپ کا وہ جانا ہی ہے۔ آپ کا گھر بک جائے گا، گاڑی بک جائے گی، آپ کی زمینیں بک جائیں گی، یہاں پہ آپ کا لاس ہونا طے ہے۔ یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب آپ ایک دفعہ ٹریڈنگ کا نام سنیں گے تو آپ لگژری لائف سٹائل دیکھیں گے، انسٹاگرامر کے، ادھر ٹک ٹاکر کے، اور یہ سارے آپ کو جو ہے ویڈیو ایڈٹ کر کے جو ہے دکھائے جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ جتنی بروٹل مارکیٹ ہے، یہ جتنی ڈارک ریالٹی ہے، یہ ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ انٹر ہوئے ہیں۔ جب آپ 5 سال 6 سال بعد سارا کچھ گنوا کے بیٹھے ہوں گے تب آپ سوچیں گے کہ واقعی تبریز بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ آپ یہاں پہ آتے ہیں انویسٹمنٹ لے کے، آپ نیچے مارکیٹ کریش کرتی ہے، ڈپ بائی کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، لیکن اب تو ڈپ بائی کرنے والے بھی جو ہے میں کہتا ہوں ان کے بھی کپڑے بک گئے ہیں۔ تو یہاں پہ اب لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ ڈپ جو بائی کرتے ہیں، اور اسپیشلی بٹ کوائن، ایتھیریم اور اس بڑے کوائن جو اچھے کوائنز ہیں جسٹ ان میں کرتے ہیں، تو وہ ایک نہ ایک ٹائم پہ پروفٹ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی پچھلا جو کریش آیا تھا اس میں ہوا کیا ہے؟ ایک یوکرین کا انفلوئنسر جس کے $25 ملین کے فنڈ اس کے پاس تھے، ایک دن میں ختم ہو گئے۔ اس نے اپنے خودکشی کر لی اور اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اس طرح کے 2000 اور بھی لوگ تھے جن کے نام اس طرح سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے بھی سوسائڈ کر لیا چپکے سے، کیونکہ وہ سارا کچھ اپنا گوا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹریڈنگ میں جب آپ آتے ہیں تو آپ صرف سپورٹ میں نہیں رہتے، آپ کو یہاں پہ ایک لت لگتی ہے جو کہ جوا ہے، وہ ہے فیوچر ٹریڈنگ کی۔ فیوچر ٹریڈنگ میں جب آپ آتے ہیں تو ریالٹی کیا ہے کہ کوئی پہلے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، سگنل نہ بنانے پڑے، تو کسی کا گروپ جوائن کرتے ہیں۔ بڑے گروپ جو ہے لوگوں نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو نہ رسک مینج کرواتے ہیں، نہ سٹاپ لاس لگواتے ہیں۔ اگر یہ کروائیں بھی صحیح تو بھی آپ کا ایکسچینجز اور جس طرح کنٹریز، اب دیکھیں یہ کیا اتفاق کی بات ہے کہ کریش ہوتا ہے، کریش کے بعد زیادہ جو پروفٹ بنتا ہے وہ USA میں جو ٹرمپ صاحب کی فیملی ہے وہ بناتی ہے، اور بائنانس ہی زیادہ جو ہے پروفٹ بناتی ہے۔ اس کے بعد تقریباً $400 ملین سے ابو کے فنڈ جو ہے بائنانس واپس یوزر کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں $400 ملین واپس یوزر کو دیے جاتے ہیں۔ تو مطلب پیسے بنائے گئے ہیں تو واپس یوزر کو کچھ نہ کچھ دیے گئے ہیں۔ اپنی جیب سے $400 ملین کوئی دیتا ہے اتنا واپس نہیں، کیونکہ یہ پیچھے کارنامہ ہی ان کا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے رقم واپس کی گئی۔ اور اس کے بعد یہ اتفاق ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب USA میں جو بھی کیسز تھے وہ CZ کے اوپر اس کریش کے تقریباً 1 ہفتہ بعد جو ہے ختم کر دیتے ہیں سارے۔ وہ کہتے ہیں ایزیلی آپ ورک کر سکتے ہو، تو یہ بھی اتفاق تھا آپ کہہ لیں۔ لیکن آپ مانے نہ مانے یہی چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ انسائڈر ٹریڈنگ والے ہی ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جن کے گروپس میں آپ جاتے ہیں نا، بیسیکلی وہ ارننگ کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے ایک تو کنٹینٹ مونیٹائزیشن ہوتی ہے، ان کو اس سے ارننگ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ وہی پیسہ جو ہے ٹریڈنگ میں لگا کے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ لاس ہو پروفٹ ہو، انہوں نے کمایا تو وہیں سے ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو گروپ کی فیس دینی پڑتی ہے، وہ گروپ کی فیس جو ہے اس سے ہی کیپٹل بڑا ہو جائے نا، آپ لیکویڈیشن اپنی بہت دور لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے گروپ کی فیس ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے پروموشن کا پیسہ سب سے زیادہ جو ہے ایڈورٹائزر جو آتے ہیں یا پروموشن کروانے آتے ہیں برانڈز، وہ سب سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں، تو وہ پیسہ بھی ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی ارننگ کے مین سورس کافی سارے ہوتے ہیں، صرف ٹریڈنگ سے وہ نہیں کما رہے ہوتے۔ تو آپ کو لائف سٹائل جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ صرف ٹریڈنگ سے ارننگ کر کے نہیں ہوتا۔ اگر ٹریڈنگ سے ہی ارننگ کر کے انہوں نے کمایا ہوتا تو وہ چپکے سے رکھتے، وہ اس کو شو نہ کراتے، وہ اس طرح نہ کرتے کہ آپ کو شو کروا کے جو ہے ہمارا گروپ جوائن کریں۔ وہ اگر کوئی بندہ ٹریڈنگ سے اکیلا کما سکتا ہے تو وہ اکیلا کماتا رہے، ہر دن جو ہے وہ لاکھوں روپے بنائے اور چپ کر کے اپنا زندگی گزارے۔ وہ تو سوئٹزرلینڈ میں شفٹ ہو جائے، ادھر ادھر USA میں اپنا گمنام زندگی گزارے۔ الٹا اگر اکیلا کوئی کما سکتا ہوتا تو وہ الٹا گمنام زندگی گزارتا، اس کو آپ کو دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو چپ کر جاتا اپنی۔ آپ یہ مجھ سے سوچیں کہ کوئی بندہ ہے جو پیسے بنا رہا ہے، بہت زیادہ پیسہ بنا رہا ہے، اس کو ایک ٹرک آ گئی ہے، تو وہ کیا ساری دنیا کو بتائے گا؟ نہیں بتائے گا، بالکل کبھی نہیں بتائے گا۔ یہ صرف جو ہے لگژری لائف سٹائل دکھانا، اس کے لیے آپ کو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے گروپ میں لے کے جایا جائے۔ اور جب آپ گروپ میں جاتے ہیں، فیس دیتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ تو لاس ہی لاس ہے، پھر آپ کا وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آخر میں جو ہے آپ تھک ہار کے جو ہے کرپٹو کو اسکیم بول کے نکل جاتے ہیں، حالانکہ آپ نے کی فیوچر ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اور ٹریڈنگ کے نام پہ جو ہے، ٹریڈنگ کے نام پہ ہی آپ کو میں کہوں بہت بڑے اسکیمز ہو رہے ہیں۔
ٹریڈنگ ایک ڈارک ریالٹی ہے، اس میں آپ آئیں گے تو آپ اپنا سارا کچھ گنوا کے ہی جائیں گے. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ جو بھی لے کے آئیں، جتنا بھی پیسہ لے کے آئیں، ایٹ دا اینڈ وہ آپ کا ختم ہونا ہے. چاہے شروع میں آ کے آپ پروفٹ بھی بنائیں، ایک مہینے میں آپ کئی لاکھوں روپے بنا لیں، اگلے کچھ مہینوں میں وہ آپ کا کیپٹل بھی چلا جائے گا اور جو آپ نے پروفٹ بنایا ہے وہ بھی آپ کا چلا جائے گا. سارا کا سارا آپ کا ایٹ دا اینڈ جو ہے آپ نے کنگال ہی ہونا ہے. تو اس چیز سے بچیے خدا را. اپنے پیسے جو ہے، اب ہم کہہ لیں کہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، تبریز بھائی ٹریڈنگ کرتے ہیں، تبریز بھائی کے ٹیلی گرام بھی مونیٹائز، اس سے بھی ارننگ آ رہی ہے، یوٹیوب بھی مونیٹائز، اس سے بھی ارننگ آ رہی ہے. ہمارے اس طرح نہیں ہے کہ صرف ہم کرپٹو سے کما رہے ہیں، ہمارے گیمنگ چینل بھی ہیں، ہم اس سے بھی کما رہے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ تبریز بھائی نے گاڑی لے لی، گھر بنوا لیا، اس طرح سے کہیں. یہ ساری چیزیں ٹریڈنگ سے، میں نے ٹریڈنگ کی، مجھے مطلب مینٹلی میں نے ٹریڈنگ سٹارٹ کی، میں مینٹلی مجھے سکون ہی نہیں رہا. مجھے تو لگتا تھا میں اکیلا ہو گیا ہوں، مطلب میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں، میں تو ڈپریشن میں چلا گیا تھا. تو میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. خیر میری تو باقی ارننگ کے سورس کافی ہوتے ہیں. اگر آپ کے اس طرح ارننگ کے سورس ہیں کہ آپ کی لائف پہ افیکٹ نہیں کرتی تو ڈیفینیٹلی رسک لے کے دیکھیے، شاید آپ کا کچھ رسک لگ جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر اس میں گھس جانا ہے، پھر جو ہے اپنا زیادہ ہی لاس کروا لینا ہے، زندگی ختم کر لینی ہے. آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا جو ہے پھر آپ اپنا رسک لے سکتے ہیں. کچھ ایسا پیسہ جو فری منی ہو آپ کے لیے، کہ آپ کی لائف پہ بھی افیکٹ نہ کرے. آپ کا اگر وہ چلا بھی جائے تو آپ کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اور سورسز آپ کے بہت سارے ہیں انکم کے، تو وہ آپ کے آتے رہیں. آپ کی سیلری آ رہی ہے 40,000، اس میں سے آپ 30,000 ٹریڈنگ میں لگا رہے ہیں اور 10,000 جو ہے گروپ کی فیس دے رہے ہیں، تو وہ آپ کا جائے گا. اور آپ اپنے گھر کو کیسے پالیں گے اور آپ کے گھر کی ذمہ داری جو ہے اس چیز میں کیسے جائیں گے. خدا نہ اپنے اوپر رحم کریں، ان چیزوں میں نہ پڑیں. اگر آپ کے پاس واقعی میں فری منی ہے اور اتنا آپ کے سورسز ہیں، تب جو ہے آپ کچھ رسک لینے والے کام کریں. ورنہ آپ اگر ریٹائرمنٹ کے لیے لینا بھی چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا بھی چاہتے ہیں، تو بٹ کوائن آپشن ہے. آپ بٹ کوائن کو منتھلی جو ہے آپ منتھلی مطلب ڈیلی آپ 500 روپے کا بٹ کوائن بائی کریں. بس آپ اپنا ایک رکھ لیں کہ میں نے کمیٹی ڈالنی ہے، تو آپ 500 روپے ڈیلی جو ہے رکھتے جائیں کہ میں نے اس سے بٹ کوائن بائی کرنا ہے. اور مہینے کے اینڈ میں چاہے بٹ کوائن اوپر ہو یا نیچے ہو، آپ نے ایک ڈیٹ رکھ لینی ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے بائی کرنا ہے. تو ایک آپ کی ایوریج بائنگ بن جائے گی. کبھی آپ کو نیچے بائنگ مل جائے گی، کبھی اوپر بائنگ مل جائے گی، تو وہ آپ کا اگلی لائف کے لیے جو ہے کام آئے گا. باقی ٹریڈنگ ابھی بھی آپ کرتے ہیں تو میں نے جتنا سیکھا ہے، ٹریڈنگ ایک ڈارک جو ہے یہاں پہ دنیا ہے، جس میں تقریباً ابھی بھی ڈاٹا اٹھا، میں نہیں کہہ رہا، یہ چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پوچھ لو، 95% بندے فیوچر ٹریڈنگ میں لاس کر رہے ہیں. تو یہ ریشو کہاں سے نکل کے آ رہی ہے؟ یہی آپ جیسے مجھ جیسے یہی لوگ ہیں نا جو لاس کر رہے ہیں. تو 95% بندے، صرف 2% ریشو ہے سکسیس کی، ان کے بھی جو ہے لگ جاتے ہیں، یا ان کے انسائڈر ٹریڈنگ والے یا اس طرح سے جو ہے بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں وہ یہاں سے جو ہے کما رہے ہیں بیسیکلی. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. ہمارے چینل کا بھی اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا.